السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان۔ ناظرین، کل 10 محرم الحرام تھی اور ملک بھر میں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی، اور اس موقع پر قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمی تحریک دعوت اسلامی نے بھی 3 روزہ قافلوں کا اہتمام کیا، اور میری خوش نصیبی کہ مجھے امیر قافلہ سید عابد شاہ صاحب کی رہنمائی میں اس قافلے میں سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مدنی قافلہ صرف نام ہی مدنی نہیں ہے، جب آپ اس میں سفر کریں گے تو آپ کو منٹ منٹ پہ مدینے کی یاد آئے گی، اور اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ کہیں پر عربی کے مخارج آپ کے صحیح کروائے جا رہے ہیں، کہیں نماز آپ کو سکھائی جا رہی ہے، کہیں نماز کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، کہیں بیان تو کہیں نعتوں کی بہاریں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی اس مدنی قافلے میں ایک بار، صرف میرے کہنے پہ ایک بار ضرور سفر کروائیں۔ ایک بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک بار آئیں گے تو اتنا سرور ملے گا آپ کو، اتنا اچھا ماحول ہے کہ بار بار آپ خود جائیں گے۔ اور اس موقع پہ میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاؤں گا امیر قافلہ سید عابد شاہ صاحب کی، جس طرح سے انہوں نے انتظام کیا، جس طرح سے لوگوں کو متحرک رکھا، اور پورے 3 دن کے دوران ایک پل بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ ان کی چارجنگ 1% بھی کم ہوئی ہو۔ میں ان کو یہی کہتا تھا یہ 100% چارجنگ آپ کی باپو کس طرح سے رہتی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اپنے میزبان دانش اتاری صاحب اور ندیم بھائی کی اگر تعریف نہ کہوں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ جس طرح سے انہوں نے بہترین انتظام کیا، میزبانی کے فرائض انجام دیے، اور کھلے دل کے ساتھ۔ ایک ہوتا صرف انتظام کرنا اور ایک ہوتا محبت کے ساتھ، تو آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ مرشد اتار۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ نمرہ ارائیں صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام راؤ، اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عمران علی بلوچ، جو کہ سابقہ جنرل سیکریٹری یوتھ ڈسٹرکٹ ساؤتھ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نعت خواں حافظ حسان قادری نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ ان کے برابر میں ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر فلکیات فواد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ آخر میں موجود ہے لٹل ماسٹر، جو کہ ہر دفعہ ہمیں قصص الانبیاء کا قصہ سناتے ہیں، شرائن مشتبہ۔ السلام علیکم شرائن۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے مہمان عمران صاحب کی جانب۔ عمران صاحب، آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، جی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، تو سب کو چھوڑ کر آپ نے پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں ہی تھے، تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو اپنی دہلیز پہ روزگار، ہر وہ چیز جو ایک عام یعنی کہ لوگوں کو چاہیے تھا، تو وہ پیپلز پارٹی سے ہی مل رہی تھی، تو اس وجہ سے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی پارٹی کے لیے کام کریں، تو بس اسی چیز کو لیتے ہوئے آج بھی الحمدللہ پیپلز پارٹی کے لیے ورک ہے ماشاءاللہ۔ تو کیونکہ پیپلز پارٹی نے شروع سے ڈیلیور ہی کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسی تنظیم ہو جو سیاسی یعنی کہ جس نے ڈیلیور کیا ہو، خاص کر غریب طبقے کو، کیونکہ میں خود بھی ایک بہت گراس روٹ ورکر رہا ہوں، تو اس حساب سے جب سے یہ دیکھا تو بس اسی کی ہی یعنی کہ جستجو تھی کہ پارٹی میں ورک کرنا ہے، تو الحمدللہ پیپلز پارٹی میں ہی ورک کرتے ہوئے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا گراس روٹ لیول سے آپ نے شروع کیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کب سے آپ نے کس عمر سے آغاز کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی بہت محنت بھی ہوگی جو آپ نے سفر یہ جاری کیا اور آپ جس سیٹ تک پہنچے۔ الحمدللہ مجھے زیادہ تو یاد نہیں پڑتا ہے، تقریباً میٹرک 98 کے دوران تھی میری، تو اس دوران جو ہے ہلکا پھلکا سنتے تھے، پھر محترمہ کے جب بھائی کی شہادت ہوئی وہ ایک صدمہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم 70 کلفٹن گئے، تو بس ایک جستجو بڑھتی گئی، وہاں سے یہ اسٹرگل شروع ہوئی، اور لاسٹ ٹائم میری 2007 میں چھوٹا سا ہی یعنی کہ زیادہ بڑی وہ ایج تو نہیں تھی، تو میں محترمہ نے ایک احتجاج کی کال دی تھی مشرف کے خلاف،
تو اس دوران میری گرفتاری بھی ہوئی. ہم نے گرفتاریاں بھی دیں, جب گزری تھانے میں گرفتاری تھی, ڈیفینس تھانے میں گرفتاری تھی. تو بس وہ ایسی یعنی کہ قدرتی ایک چیز پیدا ہوتی تھی کہ کرنا ہے اور کریں گے. بی شہید جو تھیں تو ایک الگ سے ہی اندر سے ایک جوش آتا تھا. تو بس اس دوران جو ہے پھر ایج ایسی تھی کہ بس ہر کام کو خود کرتے جاتے تھے. تو تقریباً مجھے تقریباً پیپلز پارٹی میں 20 سال تو ہو رہے ہیں, اور تقریباً میں 17-18 سال کی عمر سے پیپلز پارٹی کے اندر ورک کرتا ہوا آیا ہوں. اور آج بھی یعنی کہ علاقہ وائز پارٹی کو دیکھ ہی رہے ہیں, جو بھی ہو سکتا ہے پارٹی کا نام ہی بلند کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے تقریباً جو ہے 17-18 سال کی عمر سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور آج بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عمران صاحب, گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لیجئے. تو ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام روشن پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خوان رسول حافظ حسان قادری نعیمی صاحب, جو کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. جی حسان صاحب, مائک دے دیجیے گا ان کو. ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے, کہاں تھا قابل میں اس کرم کے, کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. آمین. راؤ ہمارے لٹل ماسٹر شرائن کی جانب بڑھتے اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ کون سا قصہ ہمیں سنائیں گے. یہ شرائن, میں آج حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کروں گا. سبحان اللہ. جی شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن.
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے. آپ کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ ہے، لقب ادریس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے کیونکہ آپ کثرت سے درس دیتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس درس دینے والا ہوا. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا رنگ سفید، قد لمبا، سینہ چوڑا، جسم پہ بال کم لیکن سر پہ زیادہ بال تھے. ساتھیوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت سے ایسے کام کیے جو آپ سے پہلے کسی نے نہ کیے. مثلا قلم سے لکھنا، کپڑے سینا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا. آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال بطور لباس پہنا کرتے تھے. جی ہاں، آپ ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اس کے علاوہ علم نجوم اور علم حساب پر نظر فرمانے والے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے واقعہ معراج پر آسمانوں پر اوپر لے جایا گیا تو چوتھے آسمان پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا اور کہا خوش آمدید، آپ کا یہاں آنا اچھا ہے. اندر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے تھے. آپ انتہائی صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندے تھے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا. ساتھیوں، وعدہ الہی کے مطابق آپ کی اب تک موت نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں. اللہ جب چاہے گا آپ وصال فرمائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا قصہ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے نبی کے قصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شرائم. ہمیں قصہ بھی اچھا لگا اور ہمیں آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. فواد بھٹی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور دیکھنے والے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ فواد بھٹی صاحب سے اس وقت لائیو کال کر کے بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ بیان کریں گے ساتھ میں آپ نے اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا وقت پیدائش آپ نے لازمی بتانا ہے. جی فواد بھٹی صاحب یہ بتائیں، یہ وینس کے حوالے سے کچھ پوچھ رہا تھا میں آپ سے، تو آپ نے کہا تھا پروگرام میں آپ مجھے بتائیں گے یہ وینس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو راؤ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو سفر آپ نے کیا ہے اور آپ کے تمام ساتھیوں کا سفر جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. پھر سیکنڈ جو ہے میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ راؤ کرامت صاحب کے صاحبزادے عبدالہادی کی آج 5ویں سالگرہ ہے. تو میری طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عبدالہادی. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، تو دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین. جی فواد صاحب. اچھا وینس ریٹروگریڈ کے اوپر لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو سیریس بھی لیا اور کسی نے لائٹر نوٹ پہ لیا. تو جنہوں نے سیریس لیا انہوں نے ریمیڈی کر لی اور وہ بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں لیا ان کی کمپلینز آ رہی ہیں کہ اب ہو گیا ہے، اب بتائیں اب کیا کریں. تو پرابلمس کو آنے سے پہلے جو ہے اس کو سیریس لیں اور اس کی ریمیڈی ضرور کر لیں. وہ صدقہ خیرات آپ لوگوں کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی پرابلمس نہ آئیں. وینس ریٹروگریڈ سے مراد ہے کہ جیسے الٹا چل رہا ہے تو معاملات جو ہے نا وینس جن جن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے پھر ان چیزوں میں جو ہے آپ کو پرابلمس آتی ہیں. تو آپ کو فوڈ میں اکثر لوگوں کی نا گھروں میں کھانے کو لے کے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی ہوگی اور فائٹ سٹارٹ ہو جائے گی. کوئی بحث آپ کریں گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور بہت ساری میری بہنیں جو ہیں وہ ان کا اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ گھروں پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں. تو ایسے میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ کھیر جو ہے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم، سفید کھیر جو ہے میٹھی وہ بنائیں اور فرائیڈے کو 2 بجے سے 4 بجے کے بیچ میں اس کو خیرات کر دیں، عام لوگوں میں جا کے بانٹ دیں اور گھر سے نکلیں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے ہاتھ سے یہ صدقہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ لوگوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ دور فرمائیں گے. جی انشاءاللہ. بڑھتے عمران صاحب آپ کی جانب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہے اور آپ کی اس وقت جو پارٹی ہے وہ کیا کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میری مصروفیات تو
प्रॉपर्टी को देखना, कंसल्टेंट प्रॉपर्टी का असल में, माशाल्लाह। तो प्रॉपर्टी से मेरी ताल्लुक़ है। तो रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनका तो ये है कि शुरू से एक ही विज़न था कि रोज़गार देना, मकानात देना। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने अभी जो जकमाबाद, नवाबशाह इस साइड पे जो सैलाब आया था, तो तकरीबन जो वहाँ के मुतासरीन थी, तो उसमें जो लोगों के घर तबाह हो गए थे, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन साहब के हुक्म पर वो लेडीज़ के नाम पे मकानात दिए गए सारे जितने भी। तो इसी तरीके का अमल है। अभी भी इलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं, तकरीबन अगर इलेक्शन होते हैं तो पार्टी पीपल्स पार्टी अपने इस वर्क की वजह से ही आगे आएगी। तो पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है लोगों को, ख़ासकर इस कराची के हवाले से। जब से ये मेयर आए हैं हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब, इन्होंने लास्ट टाइम भी कुछ टाइम जब इनको चार्ज दिया गया था, तो इन्होंने कराची के लिए बड़ा काम किया, ख़ासकर सेवरेज सिस्टम ये वगैरह को, ब्रिजेस। और अभी भी उनका फोकस यही है कि इसी टाइम पे अब ये काजवे, कुरंगी का काजवे जो अक्सर शुरू से ही बन रहा है, जब से हमने देखा है, उस काम को भी फौरी तौर पे उन्होंने टेकअप किया है। अब इस तरीके का अगर वो काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कराची नहीं था, लेकिन अब कराची भी पीपल्स पार्टी की तरफ आ गया है, तो और मज़ीद इस काम को बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी अपने वर्क से जो उस यानी कि जो इलेक्शन है उसको अचीव करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा कराची से पीपल्स पार्टी अच्छी सीटें निकालेगी, और इसी अगर वर्क को लेकर चलती हैं। ख़ासकर देखें हमारे जो जिस तबके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं सीधी आपको बात बताता हूँ कि मैं ग्रास रूट पे हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़े मसले जो होते हैं वो सेवरेज का सिस्टम होता है, सफाई का सिस्टम होता है। और जब से यानी कि ये बैरिस्टर साहब आए हैं, तो हर एरिए के ख़ासकर काम को, हमारे एरिए में कंटोनमेंट का एरिया, हमारा कंटोनमेंट काम करती है नहीं करती है उससे कोई पूछ ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जब से बैरिस्टर साहब आए हैं, हर वीक वहाँ ट्रक लग जाते हैं, सफाई हो जाती है, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के सारे सिस्टम का काम होता है, तो लोगों को एक नज़र भी आता है, तो नज़र आएगा, क्योंकि अब तो वो दौर चला गया, अब तो जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी तभी जाएगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वर्क अच्छा कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और आगे जाएगी अगर अपने वर्क को करती है। हमारी बहुत सारी ढेरों उम्मीदें हैं मेयर कराची जो है हमारे वहाब साहब से, और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। फवाद साहब, आपने मुझे बताया था एक दफ़ा कि जैसे कि मोबाइल की अगर 2TV स्क्रीन हो तो वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह से और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंसान को नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उसके रिस्क में या दूसरे कामों में रुकावट आ सकती है? देखें, जो भी चीज़ ब्रेक हुई होती है, लेट से पुराने ज़माने के लोग अक्सर इस बात पे टोक दिया करते थे कि बेटा जिस चीज़ में दरार पड़ी हुई हो ना, क्रैक हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो आपकी प्लेट हो, या और यूटेंसिल्स जो आप घर में यूज़ करते हैं, वो जो है आपके लिए अच्छा नहीं होता। उसमें वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए सही नहीं है, और हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें नेगेटिविटी वो है, तो वो आप क्लटर है, वो आप उसको निकाल दें, उसमें पिए ना, ठीक है। वैसे भी मकरू होता है और ये नेगेटिविटी भी है। तो अक्सर लोग जो है ना ब्रेकिंग मिरर्स में अपने आप को देख रहे होते हैं और यूज कर रहे होते हैं, कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं। सही। तो अगर आपके सेल फोन का भी है तो ये भी नेगेटिविटी है, इसको आप रिप्लेस करवाएं, सही है। और अगर आपके घर में ब्रोकन मिरर्स हैं तो उसको रिप्लेस करवाएं, उनको निकाल दें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपने? उसके अलावा मैं समझता हूँ लोग अक्सर कंस्ट्रक्शन करते हुए घर में ना ब्लैक मार्बल यूज़ करते हैं किचन में, तो किचन में ब्लैक मार्बल जो है वो यूज़ नहीं करना। अगर कोई यूज़ करेगा तो उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे, ख़ास तौर पे वुमेन्स, उनको नाफ से नीचे के मसाइल रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत नेगेटिव है। अगर लोग नई कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं या घर रेनोवेट कर रहे हैं तो उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ घरों में लोग बेयर फुटेड बहुत रहते हैं, नंगे पाँव फिरना जो है वो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोगों को हवाई असरात का मसला होता है, ठीक है। और वो लोग ना, उनको बाद में समझ आती है हमारे साथ हो क्या रहा है, उनके कामों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकली बंदा बड़ा डिस्टर्ब रहता है, फिर वो जो भी दवाइयाँ भी खा ले, कुछ भी कर ले, उनको असर नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को आदी कर लें, यूज़ टू कर लें कि आप घर की चप्पल अलहदा रखें और बाहर की चप्पल अलहदा रखें, नंगे पाँव ना फिरें, ठीक। तो इस चीज़ का एहतमाम करें। फिर बहुत सारी मेरी बहनों को रिश्तों का प्रॉब्लम होता है जी, ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारे पास। तो आपके घर में आपके घर में कोई आपका रूम होगा सेपरेट,
آپ کے روم میں نارتھ ویسٹ ایریا آج کل آپ کمپاس ہر موبائل پہ جو ہے نا کمپاس اویلیبل ہے, آپ دیکھیں نارتھ ویسٹ ایریا کس سائڈ پہ پڑتا ہے, اور اس نارتھ ویسٹ ایریا جو ہے نا وہ ایریا اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں, وہ ایریا آپ کی شادی کے لیے بہترین ہے. ادھر ہی آپ نماز پڑھیں, دعائیں ادھر کریں, زیادہ ٹائم اپنا اسپینڈ کیا کریں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے نا ہاتھ پہ یہ جو پام کا یہ جو ایریا ہے تھم سے نیچے کا, یہ ایریا پہ جب بھی آپ پرفیوم یوز کیا کریں, ہر کوئی آج کل پرفیوم یا عطر یوز کرتا ہے, تو ادھر ضرور لگا کے نا اس کو رب کر لیا کریں ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جو شادی کا ستارہ ہے نا وہ پیسوں کا بھی ہے, فوڈ کا بھی ہے, لگژریز اور کمفرٹس کا بھی ہے, تو وہ نا چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے رب کرتے ہیں. تو یہ بڑا بینیفیشل ہے. جی ماشاء اللہ, بہت ہی بہترین گفتگو کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں آپ نے اچھی اچھی بتائی اور ناظرین اس پہ عمل بھی کریں گے. تو ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے, ایک بار پھر ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خواں فاخر رضا قادری صاحب نے. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ نذرانِ عقیدت پیش کریں. جی فاخر صاحب. ماشاء اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب تر سے حسین. آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے
جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ یہ تھے فاخر حسین رضا قادری صاحب، جو کہ سید حسین ادیب رائے پوری صاحب کی لکھی ہوئی منقبت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ عمران صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مستقبل کے آپ کے کیا ارادے ہیں، کیا پلانز ہیں کہ آگے کیا کریں گے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں مستقبل میں تو پیپلز پارٹی، تو اگر آپ پیپلز پارٹی کا کہہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تو ڈیلیوری کرنا، اور انشاءاللہ العزیز 100% امید ہے کہ چیئرمین بلاول وزیر اعظم آ جاتے ہیں، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس ٹائم ینگ ہیں اور وہ اس ٹائم بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور اپنے ورک میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں، خاص کر جو طبقہ ہے نیچے کا اس کو بڑھانے کے لیے۔ اور ابھی دفتر وزیر خارجہ ہیں چیئرمین بلاول، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا یعنی کہ شہر جہاں چیئرمین نہ گئے ہوں اور پاکستان کی نمائندگی نہ گئی ہو، ایون یہاں تک کہ انڈیا میں جہاں پر دھمکی دی گئی وہاں جا کر وہاں کشمیر کے معاملات کرنا، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ چیئرمین بلاول کے آنے سے پیپلز پارٹی بہت زیادہ ڈیلیور کرے گی۔ اور آپ نے لاسٹ ٹائم جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو لوگوں کو بہت کچھ ملا۔ اب وہ جو ایران سے گیس لاسٹ ٹائم پہ آصف صاحب نے جو رکھا ہوا تھا پروگرام، اب اسی پہ ہی یہ گورنمنٹ جاری، اسی پروگرام کو آگے کرنے گیس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں۔ تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی انشاءاللہ العزیز آئے گی تو مزید ڈیلیور کرے گی ہر اس پہ جو ایک ضرورت زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے، خاص کر یہ ہمارے یہاں بجلی اور گیس کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا، تو یہ تو ہر یعنی کہ عام شہری کے لیے ایک پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ معاملات اگر ہوتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو پیپلز پارٹی کرے گی۔ اور رہی بات یہ کہ کام کے حوالے سے ہم نے شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ورک کیا ہے اور ہماری پہچانی پیپلز پارٹی ہے، تو ہم بھی اسی ایریے میں ہی کام کر رہے ہیں، آج بھی یعنی کہ اپنے ایریے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل آتے ہیں جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز کر ہی رہے ہیں۔ اور رہی بات اگر آپ میرے کام سے کہیں گے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جھنڈا ہے ہی پیپلز پارٹی کا، تو ہم جائیں گے تو اسی پہ ہی یعنی کہ پیپلز پارٹی کو ہی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا ویژن، تو انشاءاللہ ڈیلیور ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے، اور اتنا ڈیلیور کیا ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے یعنی کہ پیپلز پارٹی جب ہم چھوٹے تھے، میری ایج نہیں تھی نوکری کی، تو پیپلز پارٹی نے جو ڈیلیور کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ اچھی پوسٹوں پر لوگ ہیں اور جنہوں نے قربانیاں دی پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے والی۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیلیور نہیں کرتا ہے، یہاں ہر کسی کو وہ نوکری ملی ہے۔ اچھا عمران صاحب، آپ سانحہ کارساز کے غازی بھی اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا محترمہ بینظیر بھٹو واپسی آ رہی ہیں، تو ایک الگ سے ہی خوشی تھی، ایک الگ سے ہی جوش تھا، اور میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا کہ اتنی پبلک میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی تھی۔ ہم بھی اس میں تھے اور میں جانثاروں میں تھا،
उस दौरान जानिसारों में था, एक जानिसार टीम बनी थी जो मोहतरमा के राउंड के यानी कि जो ट्रक था उसके सराउंड पे वो टीम चल रही थी। तो हम यहाँ एयरपोर्ट गए, जब वहाँ से मोहतरमा आई और जैसे ही वो ट्रक पे बैठी, उस ट्रक पे बैठी और वो यानी कि ऐसे चल रहा था ट्रक जैसे चुंटी रेंगती है, यानी कि वो ट्रक मुझे ये समझता हूँ कि यहाँ तक कारसाज तक आते आते 6 घंटे या 5 घंटे लगे थे। चाहने वालों की तादाद इतना घेरा हुआ था, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, हम सुबह से आए हुए थे ना वहाँ एयरपोर्ट पे, एक जोश था, तो सुबह से आए हुए थे, तो जो खाया हुआ था सुबह नाश्ता किया हुआ था, तो शाम हो गई, रात हो गई। जैसे ही ये कारसाज की तरफ मूव हुआ है तो उसी दौरान मुझे चक्कर आ गया। एक जनरेटर था और पब्लिक थी ये, तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 मिनट के लिए साइड पे बैठ जाते। जैसे ही उसने कहा तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। बस जैसे ही साइड पे हुए तो एक ब्लास्ट हुआ है, दूसरा ब्लास्ट हुआ है और मेरे सामने सामने ब्लास्ट हुए। तो उस दौरान मैं ये समझता हूँ कि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और पता भी नहीं था। ये मुझे ज़रूर पता था कि मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में अल्लाह का करम भी आप पे बहुत है। उस क्योंकि मैंने हमेशा जब भी निकला तो अपनी वालदा को मैं कहता था कि मेरे लिए दुआ करना। तो क्योंकि हज़रत मूसा के लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं तो हम तो आम हैं, तो माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। और ये मैं आपको कहीं देखा हुआ नहीं, मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यानी कि देखा तो जो मेरे साथ थे, एक की टांग उड़ गई, किसी का बाजू उड़ गया, मोबाइल थी वो तबाह हो गई। यानी कि बहुत बड़ा ब्लास्ट, तारीख का बड़ा ब्लास्ट मैंने नहीं देखा, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट था। खैर जो हाथ में आया, जिसको लिया जिना हॉस्पिटल चले गए। मेरे हाथों में लोगों की टांगें, किसी के हाथ, किसी के क्या था, वो चीज़ मैं नहीं भूलता हूँ आज तक भी। और खुदा की कि उस दौरान जो है कोई मीडिया भी था, मुझे याद नहीं है, एक अखबार था, उसमें वो मेरी चित्रे जो लोगों के मैंने उठाए थे वो मेरी पिक्चर है। और उस दौरान जियो टीवी जो है नया नया वर्किंग कर रहा था। तो आमिर लियाकत साहब को अल्लाह ताला बख्शिश करे, उनका एक स्लोगन चल रहा होता था, पूरे महीने वो चला था सने कारसाज पे। तो मेरी वो पिक्चर जो है, वीडियो जो है, उसमें वो मेरे हाथ में थी, तो वो चलती रही है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उससे बड़ा ब्लास्ट मैंने नहीं देखा और इतनी अमवातें मैंने नहीं देखी, क्योंकि एक भगदड़ मच गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी जिसने भी किया ये अल्लाह को पता है, लेकिन खल्क़ खुदा थी, खल्क़ खुदा थी, मासूम बच्चे थे, लेडीज़ थी, बुज़ुर्ग थे, सबका जोश था मोहतरमा को देखने के लिए, क्योंकि मोहतरमा खुद एक अरसे बाद आई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, परवरदिगार जो यहाँ से चले गए। और ये मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप की और अल्लाह की नज़र थी कि मैं उस ब्लास्ट से बचा था। और हमारी भी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें इसी तरह से। फवाद साहब की जानिब आऊँगा, ये मून साइन पे ही आप इतना वर्क क्यों करते हैं? ये पहले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था और आज भी ना इस चीज़ को लेके लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं जी। और अक्सर कॉल पे ना उनको यही होता है, वो ये बोलते हैं कि यार हम कौन सा साइन फॉलो करें, तो उसी से पता चल जाता है कि क्लैरिटी नहीं है। देखें, आप लोगों को जो बुर्ज मालूम है वो शमसी बुर्ज है। अच्छा, शमसी बुर्ज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मंथ बेस्ड, आप मंथ को पकड़ के और देखते हैं कि यार सन इस राउंड कर रहा है तो हमारा ये बुर्ज हुआ, वो गलत है। अच्छा, वो गलत है, वो गलत है। हमारा सही क्या है? हमारा इस्लामी निज़ाम जो है जी जी, अब ये महीना कौन सा चल रहा है? मुहर्रम। ये कैसे पता लगा? कमरी हिसाब से चल रहा है ना। ऐसी बात है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये हिजरी सिलसिला उन्होंने बनाया शुरू हुआ, तो हमें पता है। हमें शमसी सिस्टम को फॉलो नहीं करना, अंग्रेजी डेट्स को हम नहीं फॉलो करते, वो हम पर्पस हमारा चेंज हो जाता है। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमर यानी कि चांद। तो कमरी बुर्ज को जो है मालूम करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके डेट ऑफ बर्थ से जब जायचा बनता है उससे पता चल जाता है। अच्छा, कि आपका कमरी बुर्ज क्या है। मिसाल के तौर पे मेरा जो बुर्ज जो मुझे मालूम है वो जेमिनाई है जी, तो आपके हिसाब से मैं जेमिनाई नहीं हूँ? मेरे हिसाब से जो है आपका जो बुर्ज है वो कैप्रिकॉर्न है, यानी कि जद्दी। तो मतलब आपका जो मून साइन है कमरी, आपको कमर, यस, आपको कैप्रिकॉर्न को जो है फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशंस जो हैं आपके साथ चल रही हैं। हम तो नहीं करेंगे फॉलो, क्या हो रहा है, डिप्रेशन थोड़ा सा क्यों हो रहा है आप लोगों को, तो ये है। वैसे डिप्रेशन में मैं जो है ना ज़्यादा कुरान हदीस को फॉलो करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप जो है वो रिलीजियस माइंड के भी हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं भी होते, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर
میں نے لاسٹ اس میں پروگرام میں یہ بات کی تھی، سونف کی پوٹلی جو ہے نا وہ بڑی افیکٹو ریمیڈی ہے، اگر کوئی کرے تو وہ پروگرام بھی دیکھ لے اور اس میں جو ریمیڈی شیئر کی ہے وہ کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت بینیفیشیل ہے ان کے لیے۔ ٹھیک۔ اچھا، دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتا دیں کہ آپ سے رابطے کس پلیٹ فارم پہ، کس سوشل میڈیا پہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا، مجھے واٹس ایپ جو ہے آپ مجھے اکثر میں نے یہ بھی بولا ہے پروگرامس میں، میرا پرومو بھی چل رہا ہے، جو لوگ میرا یوٹیوب چینل جوائن کرتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں تو میں ان کو فری کنسلٹ کرتا ہوں، اور میرا نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہوگا 0321266922، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے ٹائم لے کے اور مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج بھی ہے اور فیس بک کا گروپ بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے فیڈ بیکس جو ہیں میرے فیس بک گروپ پر ہیں، تو پہلے آپ جائیے، جا کے دیکھیے فیس بک گروپ میں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو کتنے فائدے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ میرے پاس آئیے کنسلٹ کے لیے، انشاءاللہ آپ کو کنسلٹیشن ملے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے وہ تمام حضرات جو کہ عمرے کے خواہش مند ہیں، ہمارے اسکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے، اس پہ ضرور رابطہ کریں، راؤ کرامت صاحب خود آپ کو گائیڈ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا عمران صاحب، آخری 1 منٹ بچا ہے، 1 منٹ بچا ہے، معذرت کے ساتھ کوئی مختصر سا پیغام ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو دینا چاہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہاتھ کا دیا ہوا رائے گا نہیں جائے گا، اور جو سودے آپ اللہ سے کرو گے، میں نے پریکٹیکل کیا ہے، اور وہ سودے 100% کامیاب ہوتے ہیں، 100% میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ جو دو گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا، تو انشاءاللہ کچھ کام اپنے اللہ کی رضا کے لیے لازم کرو، کسی کی خوشامدی نہیں، صرف اللہ کی۔ بہت ہی خوبصورت پیغام دیا عمران صاحب نے، آپ سے گفتگو کر کے اور آپ تمام سے گفتگو کر کے اور آپ کے کلام سن کے بہت مزہ آیا۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب چینل میٹرو 1 نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، فیس بک پر روشن پاکستان کے نام سے پیج ہے، اس پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اپنی پسند ناپسند سے، اور اس کے ساتھ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے تو 0349123022 پر واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اگلے اتوار تک کے لیے مجھے اور نمرہ رائن صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔